الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مومن جھوٹی گواہی سے پاک اور اپنے عزت کا محافظ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ فرقان آیت نمبر 72 پارہ نمبر 19 ترجمہ: اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے مومنوں کی دو صفات کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ ترتیب کے مطابق یہ مومنوں کی 11ویں اور 12ویں خوبی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کی دو صفات جو بیان کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، پہلی صفت، اور وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے جھوٹی، یعنی کہ مومن کی پہلی صفت اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسری صفت جو مومنین کی اس آیت کے کریمہ کے اندر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اور جب گزریں بےہودہ پر سے گزرتے ہیں وہ بزرگانہ، یعنی کہ جب بھی مومن کسی بےہودہ بات سے، بےہودہ جگہ سے، بےہودہ کام پر سے گزرتا ہے تو اپنی عزت کو سنبھال کر گزر جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرتا نہیں، جلدی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی اللہ عز و جل نے صفات کو بیان کیا ہے۔ مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتا، مومن جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کو جس بات کا علم ہو تو وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے، جس مومن کو جس بات کا علم نہ ہو وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، میں اس بارے میں آگاہ نہیں ہوں، میں نے اس بارے میں کچھ نہیں دیکھا، میں نے اس بات کے متعلق کچھ نہیں سنا۔ وہ سچ بات کو بیان کر دیتا ہے۔ مومن اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی دوسرے کو بڑا نقصان نہیں دیتا۔ مومن لالچی نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتا کہ اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کا بڑا نقصان کر دے۔ بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مومن دیکھنے سے بھولا بھالا نظر آتا ہے، اور کوئی دھوکے باز مکار شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو اسے آسانی سے دھوکہ دے لوں گا، مگر جب دھوکے باز شخص اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ
یہ تو بڑا ہوشیار شخص ہے۔ مومن کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ مومن جب بھی گواہی دیتا ہے سچی گواہی ہی دیتا ہے، تاکہ حق بات ظاہر ہو جائے، سچی بات ظاہر ہو جائے اور حق لوگوں پر عیاں ہو جائے۔ اور مومن صرف وہی گواہی دیتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، جو اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، جو اس نے اپنے سر کے کانوں سے سنا ہو۔ سنی سنائی باتیں بھی مومن گواہی کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ پختہ اپنے مشاہدے کی باتیں ہی پیش کرتا ہے۔ اور مومن بزدل بھی نہیں ہوتا کہ ذرا سا ڈرانے دھمکانے پر وہ حق ہی بیان نہ کرے اور مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا رہے اور مظلوم کا حق کوئی اور استعمال کرتا رہے۔ جھوٹی گواہی دینے سے کسی کا حق کوئی اور استعمال کرتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے سے کوئی آج دنیا میں چند ٹکے تو حاصل کر سکتا ہے، مگر آخرت میں اسے بہت بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جھوٹے شخص کے اوپر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ جھوٹا شخص لعنتی ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں پر کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہو، کوئی بیہودہ بات ہو رہی ہو، تو مومن وہاں پر ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے جلدی سے گزر جاتا ہے۔ وہاں کے مناظر کو نہیں دیکھتا، وہاں کی باتوں کو نہیں سنتا، بلکہ جلدی سے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ بندہ مومن اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بے حیائیوں سے بچتا ہے، وہ بے حیائیوں کو نہیں دیکھتا اور ایک کافر کی طرح بے حیائی کو دیکھ کر لطف اندوز نہیں ہوتا، جیسے کہ کافر بے حیائیوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مومن اپنی آنکھ کو زنا آلود نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہ گار نہیں بناتا، بلکہ بےہودہ بات سے، بےہودہ جگہ سے فوراً رخصت ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی بےہودہ بات ہو رہی ہو، گندی بات ہو رہی ہو، گالیاں دی جا رہی ہوں، شہوت کی بات ہو رہی ہو، بد کلامی ہو رہی ہو، تو مومن ایسی باتوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایسی باتیں اگر اسے سننی پڑ جائیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے اور خود کو گناہ سے بچاتے ہوئے اس جگہ سے چلا جاتا ہے۔ اور جو بندہ مومن گناہ سے نہیں بچتا اور وہاں سے لطف اندوز ہونے لگ جائے تو وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتا۔ عزت کی حفاظت وہی کرتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ جب اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا تو اس کی عزت سلامت نہیں رہے گی، اور پھر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں وہ چیزوں کو دیکھنے سے بچائے جن سے اللہ عز و جل نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ باتیں سننے سے بچائے جن سے اللہ عز و جل نے ہمیں منع کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔